بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جب طبیعت دین کی طرف چلنے لگتی ہے اور شیطان محسوس کرتا ہے کہ اب یہ دین کی طرف چل رہا ہے اور اس کی طبیعت میں یہ طلب پیدا ہو رہی ہے کہ دین پر چلے، تو وہ عبادت میں لگا دیتا ہے۔ عبادت میں وہ گھنٹوں گھنٹوں کی عبادت اس کے ذریعے اس کے اندر بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ عبادت اگر اخلاص کے ساتھ ہوئی اور اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے ہوئی تو یہ عبادت جب مقبول ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کی نگاہ میں وہ خراب نظر آنے لگتا ہے، اور مقبول نہیں ہوتی تو عجب پیدا ہوتا ہے کہ میں ہی ہوں، دیکھو نہ کوئی ہے کیا میرے جیسے، اور بندوں کی حقارت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ مقبول عبادت خود کی نظروں میں گر جاتا ہے بندہ، اور اگر مقبول نہیں ہوتی تو دوسرے بندے اس کی نظر میں گر جاتے ہیں۔ اللہ نفس شیطان کے شر سے بچائے اور ہمیں عبادت کی حقیقت نصیب فرمائے، اور اللہ کے بنائے ہوئے بندے جس کو اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے بنایا، بہترین شاہکار بتایا، ساری مخلوق میں سب سے افضل بنایا، پھر اس میں کچھ کو چنا جسے ایمان دے دیا۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ دولت مندوں کو سلام کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، چاہے جی سے کرے چاہے کیسے بھی کرے، مگر کرتا ہے۔ دولت مند تو سب سے بڑی دولت تو ایمان کی ہے نا، تو اس سے بڑا دولت مند تو کوئی ہوا نہیں، تو اس کی بے اکرامی کیوں آتی ہے؟ اس کا بھی کرام آنا چاہیے۔ ظاہر کی دولت دیکھ کر جس کی کوئی حیثیت نہیں، ساری دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، لیکن اس میں کچھ تھوڑا سا مل گیا ہے، مچھر کے پر کا بہت پتہ نہیں کتنا لاکھواں حصہ کہ کروڑواں حصہ کیا جائے، اتنا سا مل گیا اور دولت مند ہو گیا تو اس کا اکرام ہوتا ہے۔ اور جس کو ایمان جیسی بڑی دولت دیا اللہ نے، اس بندے کی بے اکرامی کیوں ہم کرتے؟ بڑا عجیب کام تبلیغ کا، اور بڑے عجیب وصول تھے جسے ہم نے سب چھوڑ دیا۔ بہت عجیب عجیب دستور، بڑے عجیب اصول۔ چھوٹے سے ملاقات ہو سمجھو کہ گناہ کم کیا ہوگا، میرے گناہ زیادہ ہیں اس لیے یہ اچھا ہے۔ بڑے سے ملو تو سمجھو کہ ہم سے بڑا ہے، نیکیاں اس نے زیادہ کیا ہوگا، میری کم ہے اس لیے اچھا ہے۔ اس لیے جب تک ہماری فکر یہاں تک نہیں پہنچے کہ اللہ کے بندوں کی ہم قیمت نہ لگائیں، انہیں بے قیمت سمجھیں، سمجھنا چاہیے ہماری عبادت مقبول نہیں ہے۔ پھر ہم اکرام تو اس کا کرتے ہیں جو ہمارا کرتا ہے، اور جو ہمارا اکرام نہیں کرتا تو ہم کہتے ہیں ہوگا بڑے باپ کا، ہم کا اس سے کم ہے کیا؟ اور یہی سمجھنا ہے کہ ہم اس سے اور سب سے کم ہیں۔ جس دن یہ بات بندے کو سمجھ میں آ جائے گی، اس دن اللہ کے سب بندوں کی قیمت وہ لگائے گا، اور ایمان والوں کی تو خصوصی قیمت۔ اسی لیے بزرگوں کے پاس جانے پر ان کے چونکہ اعمال میں پختگی ہوتی ہے، خالی عمل کرتے نہیں بلکہ اعمال میں پختگی ہوتی ہے اور اخلاص ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کے اندر جو اللہ کی معیت و محبت کا احساس بڑھتا جاتا ہے۔ تو جیسے آگ کے پاس بیٹھو تو گرمی محسوس ہوتی ہے، ایسی اللہ والوں کے پاس جب بیٹھتے ہیں تو قلب کچھ نہ کچھ اس سے لیتا رہتا ہے، محسوس کرتا رہتا ہے۔ ایک دم سے کوئی بدلتا نہیں، دھیرے 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 وہ قلب کی تاثیر جو متقیوں کے پاس ہوتی ہے پاس میں بیٹھنے والوں کو بھی مل جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں ایسی عبادت کی توفیق دے جس سے اللہ کو ہم پہچانیں اور اپنے کو پہچانیں اور اللہ کے بندوں کو پہچانیں، اور جس کا جو مقام ہے ہم اسے اس مقام کی نگاہ سے دیکھیں۔ اللہ ہمیں بعمل بنائے۔